الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر تو مکمل ہوئی ہے، لیکن ابھی کچھ بحث باقی ہے کہ لفظ آمین پر بحث ہوگی، اور لفظ آمین آہستہ کہنے پر قرآن سے ثبوت، حدیث سے ثبوت اور خلفائے راشدین کے اقوال سے ثبوت، اور پھر آمین کی فضیلت، اور پھر ایک بار مکمل طور پہ سورۃ فاتحہ کا آمین سمیت ایک بحث ہوگی، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کا سبق شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن تحقیقی مسئلہ آمین آہستہ کہنے پہ ہم بات شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک عرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان اور ہند میں تقریباً 1300 سال، یعنی اب تو 15ویں صدی شروع ہے، 14ویں صدی میں غیر مقلدین کا وجود آیا ہے۔ 1300 سال پہلے، یعنی 1300 سال سے اسلام پھیلا، اور یہاں اہل سنت و جماعت، حنفی مقلدین اسلام، قرآن، احادیث اور فقہ لے کر آئے۔ یہاں کے لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا، بے شمار مدارس بنائے جن میں کتاب و سنت، فقہ حنفی پڑھائی جاتی، ہزارہ مسجدیں قائم ہوئی، تعمیر کی، جن میں مسلک حنفی کے موافق نمازیں ادا کی جاتی۔ اور اسی بات یہ ہے کہ اسی بات کا اقرار وہابیوں کے ترجمان نواب صدیق حسن خان نے بھی کیا ہے، جو ان کا سرگنا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ترجمان وہابیہ از نواب صدیق حسن خان، صفحہ نمبر 10 پر ایک بات وہ لکھتا ہے کہ خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں، اس وقت سے آج تک یہ لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں، اور اسی مذہب کے عالم، فاضل، مفتی، قاضی اور حاکم ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک جمع غفیر نے مل کر فتاوی ہندیہ، جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے، یہ جمع کیا ہے، اور اس میں شیخ عبد الرحیم دہلوی اور ان کے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ بھی شریک ہیں۔ یہ وہابیوں کا ترجمان نواب صدیق حسن خان یہ لکھتا ہے، ترجمان وہابیہ از نواب صدیق حسن خان، صفحہ نمبر 10۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انگریز کے دور سے پہلے تمام عالم میں عالم جو تھے وہ بھی حنفی تھے، مقلد تھے، مفتی، قاضی، حاکم، بادشاہ، یہ سب حنفی المذہب تھے۔ ایک عالم یا ایک جناب علی حاکم یا ایک بادشاہ بھی
کوئی بھی غیر مقلد نظر نہیں آتا۔ انگریز کی پالیسی تھی، اور جب سے اس نے پالیسی اپنائی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، تو جناب علی اس لڑاؤ اور حکومت کرو کے اس پالیسی کے تحت جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کی بنیاد ڈالی گئی اور وہ مساجد جو 1200 سال سے عبادت گاہیں تھیں، ذکر اور تلاوت سے آباد تھیں، اب میدان جنگ بن گئیں۔ مساجد میں دن کو آمین بالجہر اور رفع یدین پر قتل و غارت ہوتی تھی، رات کو مقلدین کی مساجد میں جناب علی یہ لوگ غلاظت، نجاست، گندا بدبودار گوشت پھینک جاتے تھے، یہی غیر مقلدین وہابی۔ کئی مسجدوں کو تالے لگے، جب سے ان کی تحریک اٹھی کئی مسجدوں کو تالے لگے، ہزارہ مقدمے جناب علی کھڑے ہوئے اور ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوئے۔ 1200 سال سے اسلامی اخلاق اور تعلیمات کے سامنے غیر مسلم آنکھیں جناب علی وہ اونچی نہیں کر سکتے تھے، اب وہ کافر ہنستے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، اور مسلمان شرم سے جناب علی اوپر سر نہیں اٹھا سکتے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے جب سے یہ شرارتی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہابی۔ اور یہ مسئلہ آمین بالجہر، یہ مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ جس کو ہزاروں مسلمانوں کے خون سے سینچا گیا ہے، لاکھوں روپے مقدمات کے ذریعے جناب علی اس کی بھینٹ چڑھائے گئے ہیں، اور سینکڑوں کتابوں کی سیاہی سے اس کی سیرابی کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوا؟ جبکہ اس سے پہلے 1200 سال تک پاکستان اور ہند کی ایک مسجد کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا کہ یہ مسجد جناب علی وہابیوں کی تھی، یہ غیر مقلدین کی مسجد تھی۔ کسی ایک مسجد کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا جو کسی غیر مقلدین نے جناب علی وہ بنائی ہو، اور وہاں آمین اونچی آواز سے کہی جاتی ہو۔ اور آج 20 رسائل جناب علی اور سینکڑوں مضامین اس کی حمایت میں لکھے جا رہے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ اور انگریز کے منحوس جناب علی دور، منحوس دور کہا جائے کہ انگریز کے منحوس دور سے پہلے ایک رسالہ بھی پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جو لکھا گیا ہو انگریز کے منحوس دور سے پہلے۔ اس کے بعد جناب علی یہ رسائل لکھے گئے، اور جناب علی تو ظاہر ہے کہ خانہ جنگی کی ساری ذمہ داری غیر مقلدوں پر عائد ہوتی ہے، جو شعوری یا غیر شعوری طور پر جناب علی اس کی مقصد برآری کا ذریعہ بنے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال غیر مقلدین کی سب سے بڑی کمزوری وہ یہ ہے کہ اگرچہ کئی فرقہ باطلہ سے بحث اور گفتگو ہوئی ہے، ہماری بھی ہوئی ہے، کئی ایسے فرقہ باطلہ ہوئے ہیں کہ جن کے باتیں بھی ہوئیں، گفتگویں بھی ہوئی ہیں۔ بحث اور گفتگو میں بنیادی جو مقدمہ ہے اس دعویٰ کا ہوتا ہے جس کا ثبوت یا ابطال مقصود ہو، یعنی جب تک اس دعویٰ کی وضاحت نہ کی جائے دلائل اور شواہد کی چھان بین سے بے فائدہ ہوتی ہے۔
غیر مقلدوں کا یہ حال ہے کہ دعوے پر دعویٰ کرتے جائیں گے، دعوے پر دعویٰ کرتے جائیں گے، دعوے پر دعویٰ کرتے جائیں گے، لیکن اصل جناب علی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پوری وضاحت سے کبھی بھی بیان یہ نہیں کریں گے، کبھی بھی بیان نہیں، بس دعوے پر یہ ہو گیا جناب علی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ذرا اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ وہاں سے ثابت ہے، یہ وہاں سے ثابت ہے، یہ یہاں سے ثابت ہے، دعوے کرتے جائیں گے۔ الو کے پٹھے، ان پر دلیل ایک بھی نہیں ہے، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، دعوے پر دعوے کرتے جائیں گے۔ مسئلہ آمین جیسا یہ مسئلہ، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر تقریباً ایک صدی سے، آج سے ایک صدی سے ہنگامہ کارزار برپا ہوا ہے، ایک صدی سے قتل و غارت، یعنی قتل ہوئے، قتل و غارت ہوئی، مقدمات ہوئے، مساجد کے تقدس کی پامالی ہوئی ہے جناب علی، اور 12 صدیوں کے مسلمانوں کو یہودی منکرین سنت کہہ کر نفاق پھیلایا گیا، اور جناب علی اسی پر انگریزی دور میں 50 رسائل لکھے گئے ہیں مسئلہ آمین پر، لیکن کسی ایک رسالہ میں بھی مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ جناب علی انہوں نے نہیں لکھا۔ آخر یہ تکیہ بازی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ کیوں تکیہ بازی شروع ہوئی ہے اس میں؟ اس لیے ضروری ہے کہ بحث اور نظر سے پہلے نقطہ اختلاف کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ بہرحال مسئلہ کے اہل سنت و جماعت، مسئلہ کے اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ذکر اور دعا، اس میں افضل جو ہے وہ اخفا ہے، ذکر اور دعا میں افضل اخفا ہے۔ اس لیے نماز میں تمام ذکر جو ہیں، تمام ذکر اور دعائیں آہستہ ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ہاں کسی خاص جناب علی عارض کی وجہ سے کہیں جہر ہو تو وہ خلاف اصل ہونے کی وجہ سے اپنے مورد ہی پر ہی رہے گا، چونکہ آمین بھی نماز میں دوسری دعاؤں کی طرح ہی ہے، ایک ذکر ہے، اس لیے تمام نمازوں میں آمین بھی آہستہ کہی جائے۔ اب غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو مسلک تھا نا مسئلہ کے اہل سنت، اب غیر مقلدین کا مسئلہ کیا ہے؟ اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، غیر مقلدین وہابی جب نماز اکیلے پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں، خواہ وہ نماز فرض ہے، خواہ وہ سنت ہے، خواہ وہ نفل ہے، خواہ وہ واجب ہے، آمین آہستہ کہتے ہیں۔ پہلی بات، جب نماز اکیلے پڑھتے ہیں، فرض نماز اکیلے پڑھیں تب بھی آمین آہستہ، نفل اکیلے پڑھیں تب بھی آمین آہستہ، واجب اکیلے پڑھیں تب بھی آمین آہستہ، سنت اکیلے پڑھیں تب بھی آمین آہستہ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں، امام اور مقتدی صرف 6 رکعتوں میں آمین بلند آواز سے کہتے ہیں، صرف 6 رکعتوں میں، باقی 11 رکعت میں آمین آہستہ جناب علی آہستہ آواز سے کہتے ہیں، صرف 6 رکعتوں میں یہ آمین بلند آواز سے کہتے ہیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ باقی تمام دعائیں اور ذکر ہر حال میں آہستہ کرتے ہیں، یہ ہر حال میں آہستہ، جس طرح کہ ثنا، نماز میں ثنا ہے، یہ بھی تو ایک دعا ہے، جناب علی تسبیحات ہیں،
یہ بھی ایک ذکر ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، درود ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، اور آخری دعائیں ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی، یعنی یہ تمام دعائیں اور ذکر ہر حال میں یہ آہستہ کہتے ہیں آمین کے علاوہ۔ تو غرض یہ ہے کہ دعوے کے 3 حصے ہوئے، دعوے کے 3 حصے ہوئے۔ آج تک پہلے اور تیسرے حصے کو یہ زیر بحث نہیں لاتے، کبھی بھی، اور نہ ہی کبھی لائیں گے۔ زیر بحث پہلے اور تیسرے حصے کو کبھی نہیں لاتے، کیونکہ ان کے آمین کے رسائل اس سے بالکل خالی ہیں۔ جو رسائل انہوں نے لکھے ہیں نا کہ آمین جناب علی بلند آواز سے کہنی چاہیے، یہ رسائل ان سے خالی ہیں بالکل۔ صرف دوسرے حصے پر قلم اٹھاتے ہیں یہ لوگ، لیکن اس میں بھی 6 رکعت کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی تخصیص نہیں ہے 6 رکعت کی، اور نہ یہ تخصیص کوئی دکھاتے ہیں۔ ہمارے یہ دلائل جو ہوں گے نا، یہ صرف 6 رکعت کے متعلق ہیں، 6 رکعت کے متعلق یہ دلائل ہیں، باقی 11 رکعت ان کا ان میں کوئی حکم داخل نہیں ہوگا۔ اب اس بحث کا ہم سب سے پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ اگر اس باب کو آپ لگاتار ایسے سمجھتے جائیں، جیسے ہم پہلے قرآن سے ثابت کریں گے، پھر حدیث سے ثابت کریں گے، اور پھر صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوی جات سے ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز، پھر اخیر پر ایک نتیجہ بیان کریں گے، تو کمال یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ پہلے ہم مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے یعنی احناف کے دلائل بیان کرتے ہیں اس مسئلہ میں۔ اس میں سب سے پہلی فصل وہ یہ ہے کہ آمین کا تلفظ اور آمین کا معنی۔ لفظ آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے، ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور جس کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ قبول فرما، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس کا تلفظ، لفظ آمین کا تلفظ الف کی مد کے ساتھ آمین اس طرح پڑھا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے مد بہا صوتہ، کہ مد کی آواز کے ساتھ ہی اس کو پڑھا جائے آمین۔ اور دوسری فصل اس میں یہ آئے گی کہ جہر کے معنی اور اخفاء کے معنی، یعنی آہستہ پڑھنے کے معنی اور بلند آواز پڑھنے کے معنی۔ دوسری فصل میں یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جہر کے معنی ہوتے ہیں بلند آواز سے کہنا، اور اخفاء کے معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، یعنی آہستہ کہنا۔ اور لفظ اخفاء کے بھی 3 درجے ہیں اور جہر کے بھی 3 درجے، یعنی بلند آواز سے پڑھنے کے بھی 3 درجے آتے ہیں، آہستہ آواز کے ساتھ کہنے کے بھی 3 درجے آتے ہیں۔ جو آہستہ آواز کہنے کے 3 درجے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں تکلم ہو، یعنی دل میں کہے، زبان اور ہونٹ اس میں شریک نہ ہوں، دل میں بولی جائے، زبان بھی نہ ہلے، ہونٹ بھی نہ ہلے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجہ۔ اور درمیانی یعنی اوسط درجہ جو ہوتا ہے، درمیانی درجہ، وہ یہ ہے کہ دل کے ساتھ زبان بھی شریک ہو، جیسے دل میں آمین بولی جائے اسی طرح زبان سے بھی بولی جائے، اور اپنے کان تک آواز بھی پہنچے، یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ اخفاء کا یہ ہے کہ جو اس نے پڑھا ہے اپنی زبان سے اور دل سے، اتنی آواز ہو کہ قریب والا بھی سن سکے، یہ تیسرا درجہ ہے اخفاء کا۔
اب ہے جہر یعنی بلند آواز سے. جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ قریب والے 2-4 سن سکیں, 2-4 سن سکیں, یا 1-2 صفوں تک بھی آواز جائے. یہ جہر کا ادنا درجہ ہے. اور جناب علی جہر کا اوسط درجہ, درمیانہ درجہ, وہ یہ ہے کہ جو روزانہ جہری قرات میں ہم جناب علی جہری قرات کرتے ہیں, نماز میں جہری قرات کرتے ہیں, اللہ سنے قرآن فرماتا ہے کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا, یعنی اتنی بلند آواز سے نہ ہو کہ دور دور تک جائے, اور اتنی پست بھی نہ ہو کہ جناب علی اپنے مقتدی بھی نہ سن سکیں. تو درجہ اوسط یہ ہوا کہ 4-5 صفوں تک آواز پہنچ جائے. یہ درمیانہ جناب علی درجہ ہے, درجہ اوسط کہا جاتا ہے اسے. اور جہر کا اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ خوب کڑک کر پڑھی جائے, خوب کڑک کر جناب علی الفاظ ادا کیے جائیں. یہ جہر کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ دوسری فصل تھی. اب اس فصل سبق کی تیسری فصل یعنی باب اول کی تیسری فصل, اس میں ہم بات کریں گے آمین ایک دعا ہے. آمین ایک دعا ہے لغت کی روح سے. آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے, اور معانی لغویہ کے لیے اہل لغت کا بیان ہی دلیل ہوتا ہے, اگرچہ اور کوئی دلیل نہ ہو. اہل لغت کا جو بیان ہو وہ بیان ہی دلیل ہوتا ہے. قرآن پاک میں اب ہم قرآن پاک سے ایک دلیل دینے لگے ہیں. اب غور سے اس دلیل کو سمجھا جائے. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما, میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. حالانکہ تفسیر در منصور جسے الدار المنصور کہا جاتا ہے, در منصور, اور تفسیر در منصور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربی اور حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. یہ صحابہ کہتے ہیں کہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے, اور حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر آمین کہا. حضرت ہارون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر صرف آمین کہی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دعا گو فرمایا, دونوں کو, حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو. تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 315 پر. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آمین بھی دعا ہے, آمین بھی ایک دعا ہے. اور حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, صفحہ نمبر 107 پہ, قال عطا آمین دعا. یہ ابن خزیمہ, جناب علی ابن خزیمہ نے روایت کی ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ آتانی التامین ولم یعطہ احد من النبیین قبلی الا ان یکون اللہ قد آتاہ ہارون یدعو موسیٰ و ہارون یؤمن. حضرت انس فرماتے ہیں
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آمین عطا فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آمین عطا فرمائی ہے, مجھ سے پہلے حضرت ہارون کے سوا کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. اب یاد رکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے. یہ حضور کا فرمان مبارک ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان. اور اب آگے تفسیریں دیکھیں, تفسیر جلالین دیکھیں, تفسیر معالم التنزیل دیکھیں, تفسیر مدارک التنزیل دیکھیں, تفسیر مظہری دیکھیں, تفسیر جناب علی رازی دیکھیں. تمام تفاسیر میں آمین کو دعا کہا گیا ہے. مفسر بھی جانتے تھے جب حضور نے دعا فرمایا ہے تو ہم کیوں نہ مانیں یار, آمین تو ایک دعا ہے. اور تمام مفسرین نے آمین کو دعا لکھا ہے اور دعا کا فرمایا کہ یہ دعا ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. حضرت موسیٰ دعا فرماتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے. اب دوپہر کے سورج کی طرح واضح اور صاف روشن ہو گیا ہے کہ جناب علی آمین ایک دعا ہے, آمین ایک دعا ہے اور ذکر الہی ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے جو ہم نے پڑھی ہے, اس مبارک آیات سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام بالکل خاموش اور متوجہ تھے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم فرمائی آپ نے آمین فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے والا فرمایا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے والا فرمایا. اسی طرح ہارون علیہ السلام کو آمین کہنے والا فرمایا. اسی طرح جب اہل سنت و جماعت امام سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو مقتدی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح خاموش اور متوجہ رہتے ہیں. جب امام سورت فاتحہ ختم کرتا ہے تو پھر مقتدی بھی آمین کہہ دیتے ہیں. تو وہ فاتحہ دونوں کی طرف سے شمار ہوتی ہے, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ یہ سورت فاتحہ کی بحث میں نے بیان کی تھی, جس کا ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے. تفسیر ابن کثیر والے نے بھی اس کو لکھا ہے, جلد پہلی صفحہ نمبر 32 پہ اور جلد 2 صفحہ نمبر 429 پہ اس حدیث مبارکہ کو واضح طور پہ صاف فرمایا ہے. اب غیر مقلدین وہابیہ کا یہ شور کہ جناب علی حنفی مقتدی کی نماز بلا فاتحہ ہوتی ہے. جی اللہ رب العزت اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے بغاوت ہے. یہ غیر مقلدین شور مچاتے ہیں تو ان کی یہ بیوقوفی ہے, یہ بغاوت نہیں ہے, بالکل عین حکم کے مطابق ہے, عین حکم کے مطابق. اب چوتھی فصل اسی باب اول میں ہم بیان کرتے ہیں. فصلوں میں اس لیے اس بحث کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ جو اہم نقطہ ہو وہ ہر فصل میں آپ کو الگ الگ سمجھ آتا جائے. اب چوتھی فصل میں اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور ذکر میں اصل آہستہ کہنا ہے. دعا اور ذکر میں اصل آہستہ کہنا ہے. اب اس فصل میں جو ہم دلیل پیش کریں گے, سب سے پہلے دلیل قرآن پاک سے پیش کریں گے, پھر احادیث مبارکہ سے پیش کریں گے, پھر خلفائے راشدین کے اقوال اور فتاوی جات سے دلیل پیش کریں گے. تو سب سے پہلی دلیل قرآن پاک میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دعا کرو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور خفیہ یعنی آہستہ سے. اپنے پروردگار سے دعا کرو عاجزی سے اور آہستہ سے.
بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جس طرح رب نے حکم فرمایا ہے اسی حد میں رہ کر تم دعا کرو، آہستہ اور عاجزی کے ساتھ. اگر تم نے بلند آواز سے دعا کی ہے تو رب تعالیٰ کے حکم کی حدوں کو تم نے توڑا ہے. اور اسی بات کو حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الاعتدال جہرا. آپ فرماتے ہیں حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے دعا کرے تو حد سے تجاوز ہے. حضور کا صحابی فرماتا ہے بلند آواز سے تم دعا کرو گے تو یہ حد سے تجاوز ہے. یعنی آہستہ آواز سے دعا کرنے والا خدا کا محبوب ہے اور بلند آواز سے دعا کرنے والا خدا اس کو محبوب نہیں رکھتا. یہ پہلی دلیل تھی. اور دوسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خدا ہم سے دور ہے، کیا میں بلند آواز سے خدا کو پکاروں یا نزدیک ہے کہ آہستہ دعا کروں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اذا سألک عبادی انی فانی قریب. محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بتا دینا بے شک تمہارا رب تمہاری شہرک کے بھی زیادہ قریب ہے. تفاسیر مدارک جتنے بھی تفاسیر ہیں سب میں دیکھا جائے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدا تعالی قریب ہے، اس سے آہستہ دعا کرنی چاہیے. اب تیسری دلیل، اللہ رب العزت نے سورۃ مریم کے شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمانے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان پر خصوصی رحمت اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب سے آہستہ دعا کی ہے. حضرت زکریہ پر خصوصی رحمت اس لیے نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے رب سے آہستہ دعا کی ہے. رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ آہستہ دعا کرنے والے پر خدا تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. آمین ایک دعا ہے تو آہستہ دعا کرنے والے پر رب تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. اب چوتھی دلیل اس پر، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ اعراف آیت نمبر 24 فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں یاد کرو. اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں یاد کرو. تو معلوم ہوا کہ دل میں دعا کرنا اور دل سے دعا کرنا یہ شخص اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اور پانچویں دلیل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 605 اور مسلم شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 346 پر. اب یہ دونوں حدیثیں صحاح ستہ کی ہیں. جو وہابڑے یہ کہتے ہیں نا جناب نہیں جی ہم تو صحاح ستہ کو مانتے ہیں یا قرآن کو مانتے ہیں، میں نے قرآن کی دلیلیں بھی دی ہیں اور یہ صحاح ستہ کی دلیل آ رہی ہے. اب یہ دونوں کتابیں صحاح ستہ کی ہیں. یاد رکھیے گا بخاری وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہے. بخاری کی حدیث، بخاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. کیا آنکھوں سے اندھے ہیں کہ یہ حدیثیں نظر نہیں آتی، یا جان بوجھ کر رب تعالیٰ اور اس کے محبوب کے حکم کے خلاف کرنا ہے؟ اسی طرح میں نے سورۃ فاتحہ کی جب بحث کی تھی تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ رب تعالیٰ کا حکم بھی ہے، محبوب کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کرام کے فتوے بھی ہیں، امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے. کیوں تم رسول خدا کے فرمان کے خلاف کرتے ہو؟
کیوں رب تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کرتے ہو؟ کیوں صحابہ کے فتاوی جات کے خلاف کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یا آنکھوں سے اندھے ہیں، نظر نہیں آتی یہ حدیثیں؟ یا دل کے اندھے ہیں کہ دل سے اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے؟ پانچویں دلیل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، بخاری شریف اور مسلم شریف، بخاری شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 605، مسلم شریف جلد دوسری صفحہ نمبر 346۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خیبر یعنی 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، تو جب غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے، تو لوگوں نے بلند آواز سے جناب علی اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر نرمی کرو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، بے شک تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم اس ذات کو پکارتے ہو جو سننے والی اور قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے، کیوں تم اونچی آواز سے پکارتے ہو اس رب کو؟ حضور روک رہے ہیں، اور یہ عقل کا اندھا یہ کہتا ہے اونچی آواز سے جی دعا کرنی چاہیے، اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، آمین دعا نہیں ہے، یہ عقل کام نہیں کرتا۔ چھٹی دلیل اس بات پر، اب چھٹی دلیل کو توجہ کیجئے گا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد جلد پہلی صفحہ نمبر 172 پر، اور جناب علی صحیح ابن حبان الجامع الصغیر جلد دوسری صفحہ 8، السراج المنیر جلد دوسری صفحہ 262 پر آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، یعنی بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو اور بہترین رزق وہ ہے جو ضروریات میں کفایت کرے، بس بہترین رزق وہ ہے جو تمہارا گزر اوقات ہو بس، اور بہترین دعا وہ ہے جو آہستہ کی جائے، بہترین دعا۔ اب 7ویں دلیل آمین کے آہستہ کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، مومنوں کی ماں، حضور کی گھر والی، وہابڑوں کو تو اس سے بھی سبق لینا چاہیے، عقل کے اندھے یہاں حضور کے صحابہ، حضور کی صحابیات اور حضور کی گھر والی اس بات کی گواہی دے رہی ہے اور تم اس کے بھی خلاف کر رہے ہو۔ یہ حدیث مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 81 پر موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نماز کو جس کے لیے مسواک کی جائے، ایسی نماز پر جس کے لیے مسواک نہ کی جائے، 70 گنا فضیلت دیتے تھے حضور۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں، اور آپ نے فرمایا بے شک اس ذکر کی فضیلت جو سننے میں نہیں آتا 70 گنا ہے۔ آپ فرماتے تھے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالی مخلوق کو ان کے حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور اعمال لکھنے اور جمع کرنے والے فرشتے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہے گا آیا اس شخص کا کوئی نیک عمل باقی رہ گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے جانا اور جن کو ہم نے محفوظ رکھا، مگر سب کا احاطہ اور شمار کر لیا ہے اور لکھ لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے فرمائے گا تیرے لیے میرے پاس ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو تو نہیں جانتا، میرے پاس ایک چھپی ہوئی چیز ہے تیری، اور اس میں اس کا بدلہ تجھے میں دوں گا، اور وہ کیا ہے؟
وہ ذکر خفی ہے، یعنی آہستہ ذکر اور آہستہ دعا ہے تیری میرے پاس، جس کا بدلہ آج میں تجھے دوں گا۔ اور 8ویں دلیل اسی بات پر معالم التنزیل میں لکھا ہے، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا پوشیدہ اور ظاہر دعا کے درمیان 70 درجہ کا فرق ہے۔ پوشیدہ دعا اور ظاہر دعا میں 70 درجہ کا فرق ہے، اور مسلمان دعا میں کوشش کرتے تھے یعنی پوشیدہ رکھنے کی، ان کی آواز سن جناب علی قریب تک بھی نہ جاتی تھی، ان کی دعا اپنے اور رب تعالیٰ کے درمیان پوشیدہ رہتی تھی۔ یہ حضرت امام حسن بن علی فرما رہے ہیں کہ مسلمان اس طرح دعا فرماتے تھے، ان کی دعا ان کے درمیان، ان کے رب کے درمیان پوشیدہ ہوتی تھی۔ معلوم ہوا سب صحابہ اور تابعین دعا میں نہایت اخفاء اختیار کرتے تھے، بالکل پوشیدہ۔ اور اب کتاب و سنت سے بھی ثابت ہو گیا کہ رب تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے، آہستہ دعا کرو۔ وہ جہر کرنے والوں کو، بلند آواز سے پکارنے والوں کو اپنا محبوب نہیں رکھتا، آہستہ دعا کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی رحمت بھی آہستہ دعا کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ جہری دعا کرنے والوں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جانتے ہیں کہ خدا دور ہے، اس لیے بلند آواز سے پکارتے ہیں، یا ان کا خدا بہہ رہا ہے معاذ اللہ، یا غائب ہے جناب علی۔ تو آہستہ دعا کرنے والے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ تو خلاصہ دلیل یہ ہوتا ہے کہ آمین دعا ہے، یہ قرآن حدیث اور لغت سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے اور لغت سے بھی ثابت ہے۔ اور دعا میں بھی اصل جو ہے نا وہ اخفاء ہے، یعنی آہستہ دعا کی جائے، آہستہ۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آمین میں اصل اخفاء ہے، اور یہی ہمارا مطلوب ہے مسلک اہل سنت کا۔ اب اس دلیل کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو غیر مقلدین دلیل کے پہلے مقدمہ کو توڑیں، دلیل کے پہلے مقدمہ کو توڑیں، یعنی قرآن حدیث اور لغت سے ثابت کر دیں کہ دعا آمین نہیں ہے، یا تو اس کو توڑیں، قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں یا لغت سے ثابت کریں کہ جناب علی آمین جو ہے نا یہ ایک دعا نہیں ہے، یا اس کو ثابت کریں، پہلے مقدمہ کو توڑیں، یا پھر دوسرے مقدمہ کو توڑیں کہ جناب علی دعا جو ہے نا دعا اس میں اصل اخفاء نہیں ہے، یعنی دعا آہستہ نہیں کرنی چاہیے، یا تو اس بات کو توڑیں۔ کوئی دلیل ان کو، میں کہتا ہوں مر جائیں گے ان کو کوئی دلیل نہیں ملے گی، یا تو آمین دعا نہیں ہے اس کو قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں یا لغت سے ثابت کریں، یا پھر جناب علی دعا میں اصل اخفاء نہیں ہے، یعنی دعا آہستہ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر اس کو ثابت کریں، قرآن سے ثابت کریں یا حدیث سے ثابت کریں۔ کبھی نہیں کریں گے، بلکہ قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت کر دیں، یہ بھی کھلی چھوٹ ہے ان کے لیے۔ قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں، اجماع صحابہ کرام سے ثابت کر دیں جی، بلکہ جہر ہے یہ کہہ دیں، حالانکہ دلیل میں دعا میں اخفاء ہے اصل، ورنہ دلیل کے دونوں مقدموں کو تسلیم کرنے کے بعد نتیجے کا انکار کرنا یہ کسی بیوقوف آدمی کا کام ہے۔ نتیجے کا انکار کرنا وہی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے 2 اور 2، تیسرا کہے 2 اور 2 2.5 ہے۔ بیوقوف آدمی کا کام ہے نتیجے کا انکار کرنا۔
یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جناب علی شوافے اس دلیل کے سامنے جھک گئے ہیں۔ شوافے کے مشہور منطقی اور مناظر امام فخر الدین رازی نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آمین کے دعا اور ذکر ہونے کی وجہ سے اگر آمین سرن کا وجوب ثابت نہ ہو تو کم از کم استجاب ضرور ثابت ہوتا ہے، اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں، تفسیر کبیر جلد 14 صفحہ نمبر 131 پہ دیکھیں۔ مشہور منطقی ہیں شوافے کے، اور مشہور مناظر ہیں، اور مشہور امام گزرے ہیں فخر الدین رازی، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دی۔ یہ وہابڑے آج کی چیزیں، یہ کیا ہے چیزیں، یہ کیا کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو اب پہلا فائدہ اس بحث سے اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بحث سے فائدہ کہ قرآن کریم کے انہی ارشادات اور روایات سے نماز کے باقی اذکار یعنی ذکر کا آہستہ پڑھنا بھی ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے سب اہل سنت و جماعت ثنا، تعوذ، تسمیہ، تکبیرات، انتقالات اور تسبیحات، رکوع، سجود، تشہد، درود شریف، دعائیں سب آہستہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس بات سے یہ ہے کہ اصل قاعدہ بھی یہی ہے کہ دعا اور ذکر آہستہ پڑھے جائیں، دعا اور ذکر آہستہ پڑھے جائیں، کیونکہ خدا تعالی تو دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، دل کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ ہاں بعض اذکار ایسے ہیں کہ جناب علی خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے۔ بعض ذکر ایسے ہیں ان کو، کیونکہ انسان دل کی آواز کو نہیں سن سکتا، اس لیے انسانوں کو سنانے کے لیے وہاں بلند آواز سے وہ ذکر کرنا اور دعا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کے اذان ہے، اذان بھی ایک ذکر ہے، اس میں انسانوں کو بلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے بلند آواز سے جناب علی اذان کہی جائے۔ اور دوسرا اقامت ہے، اس میں مقتدیوں کو جناب علی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، اس لیے اس ذکر کو بھی بلند آواز سے کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح امام تکبیرات کہتا ہے، تکبیرات، انتقالات اور سلام اونچی آواز سے پھیرتا ہے نماز میں، کیونکہ مقتدیوں کو اطلاع دینا مقصود ہے۔ لیکن مقتدی اور اکیلے نمازی کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس لیے وہ ایسا کہتا ہے، نہ کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جہاں اگر دوسرے انسانوں کو مطلع کرنا ہو، اطلاع دینا ضروری ہو، تب ان کو اونچی آواز سے کرنا ضروری ہے، ورنہ ہر ذکر آہستہ آواز سے کہنا ضروری ہے۔ یہ پہلی بحث تھی جو قرآن سے ثابت ہے۔ اب دوسرا باب جو آئے گا نا، یہ ہم حدیث سے ثابت کریں گے کہ آمین آہستہ کہی جائے، اور تیسرا باب جو اس میں آئے گا وہ ہم جناب علی صحابہ کرام کے فتاوی جات اور ان کے قول سے ثابت کریں گے، اور پھر اس باب میں وہابیوں کی جو دلائل ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے اور وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات ہوگی۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔